ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام ماشاءاللہ محفل ذکر مصطفیٰ بفیضان نظر الشاہ امام احمد رضا خان اور حضرت محترم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت محمد الیاس ستار قادری صاحب اور مفتی نور حسین صاحب اور حضرت مولانا کامل الدین صاحب اللہ تعالی تمام دوستاں دا علماء کرام دا بالخصوص جنہ دا ذکر خیر اسماء گرامی دی صورت اشتہار تے موجود ہے انتظامیہ دے نام تے نہیں نظر آ رہے اللہ تعالیٰ سب بھائیاں نو جنہ نے اس دا انتظام کیتا ہے
کون نے انتظام کرنا؟ احمد رضا۔ اللہ تعالیٰ انہاں احمد رضا بھائی نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سونا انتظام فرمایا ہے، اور میرے سارے ساتھی بھائی عزیز موجود نے۔ آپ سب بھی موجود ہو ماشاءاللہ، صاحب ذوق، صاحب فہم علم لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دا آنا بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے۔ عزیزم و محترم حضرات، حالات ایسے نہیں کہ ہر آن والا وقت اور آن والا جو دن نے وہ پہلے تو زیادہ فتنیاں نال بھرپور ہے، اور ساڑھے ایمان دے اندر وہ مضبوطی نہیں جیڑی قرون اولا دے مسلمانہ دے اندر موجود سی، اور اس وقت فتنے تھوڑے سن، ایمان مضبوط سن انہاں لوگاں دے۔ ساڑھے کول فتنے زیادہ ہو گئے اور ایمان دے اندر ضعف ہے۔ فتنے اپنی مختلف صورتاں نال سیلاب دی طرح ساڑھی طرف دوڑ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہاں دے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت دے اندر اس امر دی اشد ضرورت ہے کہ فکری، علمی اور روحانی محافل دا اہتمام فرمایا جائے، اور انہاں دے اندر عقائد دے اعتبار نال مضبوط لوگاں نو دعوت بیان دیتا جائے اور لوگاں نو اس دے قریب کیتا جائے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو اللہ تعالیٰ نے باقی امتاں دا سردار بنایا ہے، یعنی کسی شخصیت دا، کسی جماعت دا، کسی گروہ دا دوجیاں تو بلند ہونا اے اللہ کریم دی سنت ہے۔ کیوں ایسا فرماندے نے؟ اور اے نظام قدرت نو اور کاروبار حیات نو اور کاروبار دین نو چلان واسطے اللہ تعالیٰ دی حکمت دیتا ہے کہ بعد لوگانو بعد تے فضیلت دیتی جائے اور اس فضیلت دا بیان کیتا جائے، اور دوسرے اس فضیلت نو تسلیم کر، جیسا کہ اللہ نے فرشتیاں اتے حضرت آدم علیہ السلام دی فضیلت نو بیان فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نو تمام انبیاء دے اتے فضیلت عطا فرمائی۔ حضور خود فرما دیں فضلت علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو حضور دا اپنی انبیاء اتے فضیلت نو خود بیان فرما دینا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے نزدیک فضیلت دا ایک مقام ہے، ایک چیز موجود ہے، اور ایک دین دا جز ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نو باقی تمام کتب تے فضیلت ہے، اور امت مصطفیٰ نو کنتم خیر امت اخرجت للناس دے تحت پوریاں
انبیاء دیاں جو امتاں نے انہاں اتے فضیلت حاصل ہے کہ خود خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ کہ تسی تمام امتائیں جو افضل اور فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر جنہ لوگاں دے سامنے قرآن نازل ہویا ہے، جنہ دے سامنے 23 سال رسول اللہ نے قرآن دی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی، جنہ نے ہر جمعہ حضور دے نال پڑھیا ہے، یعنی جنہ شاگردہ نے صف والے چبوترے تے بیٹھ کے پڑھیا ہے اور مسجد نبوی شریف دے نورانی ماحول جدو جبریل امین دی لائیو آمد و رفت ہوندی سی، مطلب وہ ہندے سن تے جبریل بھی تشریف لے آئے ہندے سن، تو ایسے ماحول میں جڑے 5 وقت حضور دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے سن، سفر اچ، غزوات اچ، امن اچ، دعوتاں اچ، کھانیاں اچ، عیدین تے اور مختلف مواقع تے جڑے لوگ حضور دے قرب اچ رہ رہے وہ صرف دین پڑھے لوگ نہیں سن، دین انہاں دا مزاج بن گیا سی۔ اب بات نو ذرا دھیان نال سمجھ لو کہ وہ لوگ جنہاں نو اس طرح رسول اللہ دا قرب حاصل سی انہاں دا مزاج دین سی۔ اب جو میں یہ آکھیا کہ انہاں دا مزاج دین سی، یہ دا مطلب کی ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو ساتھی نے، میرے صحابہ نے، اے ہدایت دے ستارے نے فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ انہاں چو جدے پیچھے بھی ٹرو گو انہاں دا مرکز کو محمد کریم دی ذات ہے، اسے گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ انہاں دا مزاج دینی ہے، یہ دین وچ ڈھل چکے، یہ بھٹکن کے نہیں، یہ سیدھے راستے تے ہوں، مزاج دین بن گیا، دین انہاں دی طبیعت وچ راسخ اور داخل ہو چکے ہیں، غلطی نہیں کرتے، معصوم نہیں بندے سی، مگر مزاج دین بن گیا۔ اور اس واسطے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے تے بھی چلو اور میرے صحابہ دے طریقے تے بھی چلو، خلفاء دے تے بھی، کیونکہ انہاں دا مزاج دین بن چکیا سی اور اللہ دے رسول نو انہاں اتے اعتماد سی۔ اس واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انج دا ایمان لیاؤ جویں دا نبی دے صحابہ دا ایمان ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسی ہدایت چاہندے ہو تے انج دا ایمان لیاؤ جویں دے مصطفیٰ کریم دے شاگرد نے۔ آپ مسئلہ سمجھ رہے ہو بھائی صاحب؟ تھوڑا جا آپ کی توجہ ہوئی تو مسئلہ بالکل ٹھیک طرح سمجھ۔ تو آپ حضرات اس کو یاد کر لینا کہ قرآن صحابہ دے سامنے آیا، حدیث مصطفیٰ دے پہلے حافظ ہی صحابہ نے، آپ کو سمجھ آئے گا؟ یعنی حدیث مصطفیٰ نو یاد کرنے والے بھی صحابہ، قرآن نو یاد کرنے والے بھی صحابہ، اور حافظ عالم قاری کو قرآن پڑھنے والے دی بہت فضیلت ہے، مگر یہ وہ لوگ نہیں جنہاں نو رسول اللہ پڑھایا ہے، جنہاں دی تربیت بھی فرمائی اور تعلیم بھی دیتی ہے۔ ایک تعلیم ہوندی ہے، ایک تربیت ہوندی ہے، صحابہ دی تعلیم بھی حضور کی تھی، صحابہ دی تربیت بھی حضور کی تھی۔ تو اگر آپ کو صحابہ دی تعلیم اور تربیت تے شک ہوئے گا تو اے دے وچ صرف صحابہ دی گل نہیں، وہ تو شاگرد نے، پھر استاد دی طرف بھی نظر اٹھے گی، پھر 23 سال پڑھاندے رہے تے پڑھایا کی نہیں، 23 سال تربیت فرمائی نے تے فرمائی کی نہیں، جے شاگرد او جڑا سارے تو زیادہ نیڑے رہا ہے، جے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے تے آخری دم تک نال رہا ہے، جے وہ شاگردی فیل ہو گیا تے پھر پاس کیڑے ہوئے۔ اب نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ؟ تو
قرآن دی آیت دی ایک تشریح ہوئے جڑا مولوی کو سن رہا ہے، یعنی مولوی تشریح کرتا ہے اور اپنے مزاج دے مطابق کرتا ہے، جو اس نو مزاج لگتا ہے بھئی اے میرے خیال نالے تشریح قرآن پاک دی آیت دی ایسے ہے، ایک تشریح مولوی کرتا ہے، ایک تشریح قاری کرتا ہے، مفسر کرتا ہے، یعنی کوئی بندہ ہے وہ اپنے مزاج دی اج دے زمانے میں قرآن دی تشریح کرتا ہے، اس دی تعبیر کرتا ہے، اس دی توضیح کرتا ہے، اس دی وضاحت کرتا ہے، مینوں انج لگتا ہے۔ ایک قرآن پاک دی وہ سمجھ جڑی حضور کولوں صحابہ لئیے، یعنی حضور سرکار کولوں قرآن دی سمجھ، قرآن کریم دا فہم، اس دی قرآن دی آیات دی امپلیمنٹیشن، او دا شان نزول، اس سب کچھ صحابہ نے حضور کو ڈائریکٹ سیکھیا ہے۔ آپ بیان فرماؤ، قرآن اور سنت دے پہلے حافظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسے گمراہی تے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آپ بڑی تحمل نال تے حوصلے نال گل سمجھ کے جواب دے لو، جلدی دی ضرورت کیڑی؟ مطلب میں ایک استاد کو پڑھیا ہے، میں میرے استاد دسیا پہ گل آئی ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، کسی نے کسی استاد کو پڑھیا، ہر بندے دا اپنا مزاج ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے ایک ہی استاد کو پڑھیا، قرآن بھی اور حدیث بھی، صرف بھی، نحو بھی، سارا کو جو نہ اتھو ہی پڑھیا ہے۔ تو آپ بیان فرماؤ کہ کیا او کسی غلط مسئلہ دے اتے اکٹھ کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ دا کسے مسئلہ دے اتے اکٹھیاں ہو جانا، اور صرف صحابہ تے نہیں، چلو میں تھوڑی جی ویسے تفصیل اور بھی کر دینا، اہل بیت دا بھی اکٹھیاں ہونا۔ ویسے تے صحابہ دا ذکر کریے تے اہل بیت صحابہ میں شامل لینا، مگر کچھ لوگوں دی زیادہ سمجھ واسطے میں اس کا الگ ذکر بھی کر دینا کہ صحابہ اور اہل بیت دا کسی ایک مسئلے دے اتے اتفاق کر لینا، ایک جملہ بھائی صاحب اینو دائیں بائیں نہ کرنا، اے جڑا تواڈے گھراں وچ قرآن ہے، تواڈے کول کی دلیل ہے بے قرآن ہے؟ قرآن تے نہیں آکھیا بے قرآن ہے، نہ حدیث وچ پورا قرآن لکھیا ہے۔ قرآن دے قرآن ہون دی دلیل ہے کہ دے اتے اصحاب اور آل اکٹھے نے کیا ہے، ہی قرآن ہے جڑا اللہ مصطفیٰ کریم تے بھیجیا ہے۔ بھائی مسئلہ سمجھو، میں نہ نعریانو تو انوانا نگاؤ نہ میں نہ زیادہ زور نال سبحان اللہ کو، مسئلہ سمجھو۔ اسا قرآن کوئی حضور کو حفظ کیتا ہے تو سی تمہیں شیعہ نے، وابیاں نے، اہل حدیث نے، کسی نے قرآن یاد؟ ساڈے کول قرآن کے سورس نال آیا ہے، بڑی مہربانی، جو سورس مشکوک ہے تو قرآن کی میں ٹھیک ہے، لہذا تو ان اس سورس تے اعتماد کرنا پاؤنا ہے جن نے زبان مصطفیٰ چو قرآن سنے ہیں۔ میرے بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ وہ سورس کی ہے جس نے قرآن تو اڈے تک پہنچایا ہے، یعنی زنجیر دی پہلی کڑی تے غور کرو، قرآن میرے تے تو اڈے تے نہیں آیا، قرآن سارا حضور تے آیا۔ حضور نے کتاب دی صورت اچھ کوئی نہیں دیتا اور دے اچھ بڑیاں حکمتاں کہ حضور سارے کام جو کر گئے قرآن لکھوا کے 2 گتیاں وچ بند کر دیں، حضور نہیں کیتا، فرمایا کام صحابہ کرن۔ قرآن جمع کرن دا ذمہ اللہ دے محبوب اور اللہ نے اپنی حکمت نال صحابہ دے کندھیاں تے ڈالیا، اور یہ کام آل رسول بھی کر سکتے ہیں، مولا علی بھی حافظ ہے، انہاں تو بھی نہیں کروایا۔ قرآن جمع کرن دی ذمہ داری خالق نے اپنی حکمت نال ابو بکر صدیق رو دیتی۔ بھئی آپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ قرآن دے صحیح ہون دی دلیل کی ہے کہ قرآن جڑا ساڈے کول موجود ہے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر عیسائی سکھ تواڈے تے سوال کر دیندا ہے یہ جڑا تواڈے کول قرآن جمع کیتے ہے تواڈے گھر وچ موجود ہے، یہ تواڈے نبی جمع کیتا ہے؟ جواب کی ہے؟ نہیں، نبی پاک نے صورت جمع نہیں فرمایا۔ آپ اس نو یاد فرما لو،
کہ حضور نے اس کتاب دی صورت وچ قرآن جمع نہیں فرمایا، ابو بکر صدیق جمع کیتا۔ تو بندہ پوچھے گا کہ نبی تے جمع کیتا نہیں، کیتا ابو بکر صدیق تے دے تے ایڈا اعتبار کیویں کیتی بیٹھے ہو بیان دیو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس کتاب شک کوئی نہیں۔ تو اس ویلے اے منن والے نو ہی یقین دلانا پونا ہے اس کافر نو کہ جن نے جمع کیتا ہے، جویں سانو قرآن تے بے یقینی نہیں ایویں اس ہاتھ تے بھی بے یقینی نہیں جدا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر عمر عثمان غنی فاطمہ اور علی حضرت معاویہ۔ بھائی دیکھو میں آپ دے جوش و خروش اور نعریاں دا بڑا احترام کرنا، جدو میں کوئی شعر پڑھیا ادو نعرے ماریا جی ہے جڑی میں گل پیا کرنا نو تسلسل نال بندیاں دے ذہن وچ ایک واری بان دے منکر نہیں ہے نعریاں دا متے تسی یہ فتوی لاؤ نعرے نہیں چنگے لگدے، یہ چنگے لگدے نے پورا دے ٹائم تے پہلے ایک مضمون ذہن وچ جانا۔ اب دی مہربانی ہے آپ میرے تو زیادہ فضیلت والے لوگ تشریف فرما، زیادہ علم والے لوگ نے، زیادہ اچھے لوگ نے، میں اس کا اعتراف کرتا، لیکن میرا مضمون لوگاں دے ذہن وچ بیٹھنا چاہیے کہ کی سورس سے تواڈے کو کہ ابو بکر صدیق نے جو قرآن جمع کیتا ہے وہ 16 نے صحیح، پلیز یہ ان دوسری بات ہے، پہلی بات ہو گئی۔ اس یقین دی وجہ ہے کہ قرآن دا صرف کلا ابو بکر صدیق حافظ نہیں سن، علی بھی حافظ سن، تو مولا علی دا وکھرا قرآن نہ بنانا، آپ کاش میری بات نو سمجھ سکو، مولا علی دا وکھرا قرآن نہ بنانا، حضرت حسن دا قرآن وکھرا نہ بنانا، حالانکہ انہاں دی حکومت رہی ہے بات، تو ایسا تو ممکن نہیں کہ حکومت مرشدان دی ہوئے تے قرآن اچھ کوئی کمی پیشی ہوندی تے اپنی حکومت اچھ تے چلو انہاں نے صحیح کاری دینا چاہیے دا 4.5 سال حکومت رہی ہے، قرآن دیاں زیران زبران تے صحیح کر جاندے تے جو نہ قرآن دا ایک حرف نہیں بدلیا، یہ دا مطلب ہے علی تے حسن نو بھی ایڈا ہی ابو بکر تے اعتبار سی جیڈا انہاں دے نانا جان نو اعتبار سی۔ جی بھائی صاحب مسئلہ سمجھ چاہ گیا کہ نہ آگیا؟ تو آپ اس مسئلے تے غور فرما لو، یہ پہلا مسئلہ یہ نہیں جدے اتے صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہوئے کہ قرآن ٹھیک ہے یہ اتے نہیں، یہ مسئلہ نمبر 2 ہے۔ آپ مسئلہ میری بات کو سمجھ لینا، لیکن دس ایس تو پہنا ہے میں تو اڈا مائنڈ بن جائے۔ سب تو پہلے حضور دی امت جس مسئلہ دے اتے اکٹھی ہوئی ہے وہ قرآن دا جمع کرنا اور وہ دا صحیح ہونا نہیں، سب تو پہلے مولا علی، تمام بنو ہاشم، تمام مکی اور مدنی صحابہ اور پوری امت دا اجماع جس مسئلے تے ہویا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم تو بعد اگر امت دا کوئی سردار ہے تو دا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس اس مسئلے نو یاد رکھ، پہلا مسئلہ جی دے اتے اور یہ میرے کچھ بھائی وہ زیادہ علم والے لوگ نے، میں پہلے دسیا ہے کہ وہ آندھے نے جی فلانی آیت میں ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے، تو تسلیم ہے، لیکن وہ آیت دی تعویل کرے گا، تو بندہ تو اڈا مخالف ہے وہ آیت دی تعویل کرے گا اور نمی آیت تو اڈے اگے لے آئے گا کہ میرے نزدیک آیت تو مراد تے مولا علی نے، تو پھر آپ یہ فضیلت کیسے ہوئی، تو آپ افضلیت کیسے بیان کر رہے ہو؟ اس مسئلہ دے اتے میرے نزدیک بندہ نا چیز نے جو علماء کو سکھیا ہوئے ہے کہ ایدی افضلیت دی سب تو وڈی دلیل ہے کہ جنہ حضور کو قرآن سمجھے اور آیت دا مطلب سمجھے ہے انہاں سمجھے ہے کہ حضور تو بعد ابو بکر اگے ہوئے، تو جو سمجھ 1.25 لاکھ صحابہ نہ آئیے، جو سمجھ مولا علی سرکار نو آئیے کہ مسلح تے جنہاں کھلارے آنے ایسا خلافت دے مسلح تے بھی انہاں نو ہی بہانا ہے، اس مسئلے دے اتے اجماع ہے حضور دی آل اور اصحاب دا اور ابو بکر صدیق دی افضلیت اور ابو بکر صدیق دی خلافت۔ اس واسطے
جس طرح حضور دی امت نے قرآن تے اجماع کیتا ہے اور تسی ہن تک قرآن نو اس نو ہی قرآن مندے آئے ہو کہ امت دا اجماع ہے اور امت دا تواتر ہے دے ہوتے اس سے طرح ابو بکر صدیق دی خلافت تے حضور دی امت دا اجماع ہے. سارے اس مسئلے نو یاد رکھنا. اے تحقیقی مسئلہ نہیں ہے دے ہوتے تحقیق دی ضرورت ہی نہیں. جو دے ہوتے تحقیق کرے گا ان شک ہوئے گا جن شک ہوئے گا وہ اہل سنت بار ہوئے گا. جیڑا بندہ اس مسئلے تے شک کرے اور دے ہوتے تحقیق کرے اور دلائل پیش کرے وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی انہوں نے کو فتوہ کوئی نہیں. فتوہ مفتی حضرات لاندے نے. میں فقط آپ کی خدمت اتنی عرض کرنا کہ اہل سنت دی فقہ دی کتب دے اندر مثلا اعلی حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف ہے یا اور کتب نے فقہ دیاں انہوں نے اندر مسئلہ صراحتاً موجود ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق دی افضلیت دا انکار کردہ ہے وہ اہل سنت میں شامل ہے. فضیلت نہیں افضلیت. اب مسئلہ سمجھ رہے نا فضیلت نہیں. فضیلت دا سارے صحابہ دی فضیلت دی اسی تے علماء دی فضیلت دے بھی قائل. بات فضیلت ہی نہیں ہے افضلیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی افضلیت نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیں کہ اسی حضور دے زمانے ہائے ہائے اب سمجھنا کہ اسی حضور دے زمانے وچ ابو بکر صدیق نو سارے صحابہ تے فضیلت دیندے ساں اور حضور سندے پہ ہوندے آئے. اب مسئلہ سمجھنا ایسی ابو بکر صدیق نو سارے صحابہ تے فضیلت دیندے ساں اور رسول اللہ سماعت کر رہے ہوندے آئے مگر انکار نہ فرما دے. تو یہ بات دین دا حصہ ہے کہ حضور دے سامنے کوئی غلط کام ہوئے تے حضور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تے اللہ دی طرف سرکار اللہ دی طرف اس ڈیوٹی دیتے گئے سن کہ اگر تواڈے سامنے غلط بات ہوئے گی تے آپ دا بیان کرنا حق کہ کیا غلط ہے. اور رسول اللہ سرکار تو بعد جنہ ہوتے بندے زیادہ اعتبار کر دیں مولا علی سرکار انہوں تو انہوں نے صاحب زیادہ پوچھے ہے کہ ابا جی اس مسئلے ہوتے تو یہ مطلب ہے گل اس لیے بھی ہوئی ہے. یہ آپ مسئلہ سمجھو یہ مطلب ہے گل اس ویلے بھی ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی پوچھا بیان فرمایا اور حضرت محمد انفیہ نے بھی بیان فرمایا کہ میں اپنے ابا جی تو پوچھے ابا جی حضور تو بعد امت افضل کون ہے. تو مولا علی سرکار نے اپنے پتر نو ارشاد فرمایا حضور تو بعد بیٹا سب تو افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو میں مولا علی سرکار دے فتوے تو تے اگاں گل نہیں نہ کر سکتا. اب حدیث دی کتب اٹھاؤ حدیث موجود. ہوں اس گل تو اگر کوئی بندہ حضرت عبداللہ بن عمر نہ لڑے بے تو انج کیوں آنا ہے. توجہ ہے کہ نہ بے تو کسے پوچھا نہیں تے آپ ہی دسی جاندے ہو افضل کون. میں کہ چلو جی اودے تے لڑ لیا جی مولا علی نال کون لڑے. جی میں نا پرسوں آیا مدینہ شریف تو وہ دے پھر اسی ایڈی ٹھنڈے ٹھنڈے دی پرہیز نہیں کر دے بھی کیڑا بیان کرنا ہے. تو سال بعد آیا کوئی چلو ٹھنڈا بوتل وغیرہ یا کوئی پی لئی لسی ہوئے پھر وہ تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے. کسی ویلے وچ کھانسی آ جائے تو آپ کھانسی بھی سماعت کر لیا تھوڑی نال باقی تو انہوں بھی چھڑ دیا جائے تو جیڑی صحیح گل ہے انہوں بھی لے لیا جائے. پھر یہ پرابلم ہے انج تو ناکھ نہ سکتے باؤندے نہیں ہو سکتا ہے پھر تسی اس گل تو ناراض ہو جاندے کیونکہ بندے جڑے نے وہ اپنی مرضی دی تعویل کر دیں. اگر کسی وقت نہ آنا ہوئے تو انج نہیں آندے بیمار ہو گئے ہونے نے وہ فرماندے نے بھی کدوں زیادہ پیسے لے لے ہونے نے تو دے ٹر گئے. ہاں جی ساڈے بندیاں دا مزاج ایسا نہ بس الٹی تعویل پٹھی کرنی ہوندی ہے سیدھی گل ساڈے سمجھ چاہندی نہیں. تو اسی آخیا بھی جنہاں نال گل ہوئی انہاں کول چلو سن لین دے تھوڑی کھانسی ہے مڑ انہاں دی اپنے سامنے لائیو چل رہا ہونا سارا. تو بھائی صاحب آپ اس تو پرابلم محسوس نہ فرمانا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. عرض ہے مسئلہ دیتے آپ دی خدمت
کہ یہ مسئلہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور دے زمانے تو لے کے اج تک پوری امت چرائے جائے جی ٹھیک ہے. اور میں دے آخری بات جو عرض کراں گا وہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری. آپ سرکار نے کشف المعجوب دے اندر ارشاد فرمایا واضح اور شریع الفاظ نے صدیق اکبر افضل ہما خلائق است از پس انبیاء. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام حضور دی پوری امت نبیاں تو بعد سب تو افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر افضل ہما خلائق است از پس انبیاء و کسیرا روانہ باشد کے قدم پیش وینا. کسی واسطے جائز ہی نہیں کہ ابو بکر صدیق تو آگے جائے. تو آپ اپنے سینے کشادہ فرماؤ, سینے کھولو. اگر تسی پورے سنی ہو تو میرے پاک نبی دی اس خوبصورت حدیث تے اعتبار کرو کہ میرے آقا کریم سرکار جدو منیٹر کلاس بندہ ذرا آپ جڑے سکولے گئے ہو نا یا استاد بیٹھے ہو تو ان میری گل دیوں میں سمجھ آ جانی. میں بھی پڑھدا رہا سکول وچ تے جدو استاد جان لگنا نا کدے باہر اٹھ کلاس وہ جڑا شاگرد انہاں لگیا نا بس سارے سنبھال سکتا ہے. انہاں دے میرے آدھے تو اتنے کھلوی ذرا آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل. واللہ وہ جڑے سمجھنا نا ویسے سنبھال لینا پچھوں پھٹی تے با دیں ذرا اتنے نا تو خیال کری. تو میں آیا ہو جنازہ پڑھاواں یا کوئی ایسی انہوں فرما دیا اتنے بہ جائے. اب یقین فرماؤ جدو میرے پاک نبی سرکار اس دنیا تو پردہ فرمان لگے تو سارے صحابہ دے ہوندیاں حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھلو کے میری امت نو نماز پڑھائے. اے دا مطلب ہے حضور جان دے آئے میں پڑھا بھی یہی سکتا ہے تے سنبھال بھی یہی سکتا ہے. اب نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا. تے اسی سنی تینج دے انہیاں پاجی مسئلہ آپ سمجھنا کہ اے کوئی پیر صاحب ہونا ساڑھے پیر صاحب انہوں نے اولاد وچ کوئی نلائک منڈا ہو پوے اکثر پیر شفقت کر دینے جڑے لائک انہوں نے اور کام تے لے دیں نلائک نو ہی سجادہ نشین بنا دیں. واہ مرید سنبھال لئی سیدھا عورتیں دے توندہ کو جو تے ان چاپ اٹھتے بیندے مسلے دے مسلے نے سجادہ سد دینا عربی میں ان پھر اسی سجادہ نشین سدنے اب آپ پیران دے مسلے تے بیٹھ رہا ہے. وہ جن بیندے چاہنا مریدان تو پوچھئے بسان تے لگتا وڈا منڈا نہ صحیح وہ پیران دا اون بیندے پڑھیا چھڑیا بھی یاد یار اون بیندے تاکہ وہ کوئی اصلاح کردہ بندیاں دی قرآن دستا پوچھتا تو پڑھیا چھڑیا بھی یاد وہ بھی صحیح. یہ جڑا سارے تو نلائکہ ان چا بایا نے تو وہ مرید آن دن میں اگے باوے نائی نہ قابل ان پیران با چھڑی ان ہوگی گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی. مولوی صاحب جی اگے نہ بھی قابل تے جدو پیراں اپنا مسلط دے چھٹے نے ہونو سن ساریاں تو اگے لگ دئی. میں کہہ لائے بھائیا ایتھے ہی موک گئی جن تیرے پیر سجادہ نشین بنان یہ تو ان قابل منے تے جن نبیاں دے پیر سجادہ نشین بنایا ایسا ان قابل منے. ساڑھی تے پاجی گل نہیں تھے موک گئی جنہوں سائیاں عام مسلے تے کھڑا کر دیتا ہے. تو آپ کی سمجھ دے حضور نو نہیں سی پتا با قرات مولا علی سونی کر لیں دے حضور نو نہیں سی پتا با عمر بڑی اچھی بول لیں دے تینا دی آواز سپیکر تو بغیر بھی مسیح تو بار ٹر جانی. حضور جان دے نا با عمر جہیر الصوت نے اچھی آواز والے بڑا آہنگ اور لہجہ ہے نا دا تو انہاں چاند دے. حضور جان دے نا با عثمان بڑی سونی قرات کر دے. حضرت عثمان کنی خوبصورت کاری سان حضرت عبی ابن قاب بہت خوبصورت قرآن پڑھ دیا. تو حضور جان دے نا بس صورت دے اعتبار نال دئی عقل بھی بڑے سونے صحابی نے بڑے وجی نے تو انہوں نے کہے کھڑے کریے. توجہ ہے جناب. حضور جان دیا نا ابو ہریرہ بھی بڑا عالم ہے. حضور جان دیا نا عبداللہ بن مسعود بہت بڑے قرآن دے عالم نے. عبداللہ بن عمر بہت بڑے عالم نے. حضور جان دیا نا سرکار کہ عبداللہ بن مسعود عالم نے.
حضور بڑے بزرگ صحابہ نے بھی جان دیا ہے کہ رسول اللہ سرکار انہوں نے نام لے لیں تو حضور دے نزدیک تھی انہوں ساریاں دیا فضیلتاں تو انہوں ساریاں دے مقام ظاہر ہے تو انہوں ساریاں دے ہندیا اگر حضور نے فرمایا ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر نو کہو میرے مسلے تے کھلوے یہ دا مطلب ہے حضور مسلل بھی جان دیا ہے حضور ابو بکر صدیق نو بھی جان دیا ہے بھائی مسئلہ اگر سمجھ لو تو یہ دے ہوتے ایک قرآن دی آیت پڑھنا چاہتا ابو بکر دی افضلیت تے نہیں میں آیت نہیں پڑھ رہا میں اس گل تے پڑھ رہا میں جنہوں حضور جو فیصلہ کر دیں ساڑھے کو اتھارٹی ہے وہ 15ویں صدی ٹی وی تے بیٹھ کے اس فیصلے چیلنج کریے گل ہے تے آیت پڑھنی ہے کہ حضور ایک فیصلہ اپنی حیات مبارکہ دے اندر آخری ایام وچ کیتا ہے کیا آج دے بندے کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ٹی وی تے مسجد تے مسلے تے کسی جگہ تے بیٹھ کے حضور دے فیصلے چیلنج کرے کو مجھے تو ایسے لگتا ہے بھئی آپ کو کیسے لگتا ہے جب رسول اللہ کو ایسے نہیں لگا عزیزان من میرے اللہ دا قرآن سماعت کیجئے اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 اللہ فرماتے اللہ دا پاک قرآن گواہ اللہ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة آیت نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ میرا نبی جو دیوے لے لو میرا نبی تو ان غلط شاید دے سکتے ہی وما نہاکم عنہ فانتہوا 4 یار دے نام تے 4 ایتا یاد فرما لو عزیزان دی وقار انہاں 4 آیتاں دی گل سمجھان واسطے ایک جملہ اللہ حضرت کو ادھار لے رہا ہوں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تغنی جس کی ہر بات وہی ہے خدا آپ ذرا لطافت کی طرف توجہ لے جائیں لطافت کی طرف توجہ فرمائیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی یہ ہر بات پہ توجہ چاہیے ہر بات وہی کی میں ہو سکتی ہے حضور فرمان من کھانا دیو میں کھانا کھانا ہے یا میں پانی دیو یہ بھی وہی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی وہی ایسا ہے نا کہ رسول اللہ سرکار نے جو کلام فرمایا ہے وہ دیاں 2 قسمہ علماء بیان فرماتے ہیں یا وہی مطلب ہوئے یا وہی غیر مطلب ہوئے نکلی وہی ہے اگر وہی مطلب ہوئے تو قرآن ہے غیر مطلب ہوئے تو حدیث ہے زبان ہی جو بھی نکلے ہے حق نکلے عزیزان دی وقار اچھا ایک سیاڑیاں بندیاں میں گل پوچھنا چاہنا بھی توڑا یہ ذہن مند ہے بھئی کوئی گل حضور ایسی اپنی زبان ہی کٹی ہوئے عرصہ نبوت میں جو ظاہری سی کہ اللہ دی کو جو اور مرضی ہوئے تھے حضور کو جو اور فرمایا ہوئے ایسا ہو سکتا ہے یہ دا مطلب ہے جدو حضور فرمایا نا ابو بکر مسلے تے کھلو یہ دا مطلب ہے پھر اللہ دی بھی یہی مرضی ہے آپ نو سمجھ آگئی مسئلے آپ نزاکت پا گئے کہ مسئلے دے اندر اصل نفاست کی تھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لے وہ تغنی جس کی ہر بات وہی ہے خدا
چشمہ علم و حکمت پیلا بھائی جی ایک گل سنو اللہ آپ نے برکت دے اللہ آپ کچھ چیزاں ہوندی ہیں جنہاں اتنے دلائل چنگے ہوندے نے لینے دینے چاہیے کچھ چیزاں ایسی ہوندی ہیں انہاں اتنے دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی میں ایک مثال تو دینا سیانے بندے بیٹھے ہو تو سی تو میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے کوئی سوچ ویک کی کرنے سان پتہ لگ جائے بندہ بزدل ہے میدان ہی نس جاندا ہے بندہ ٹھیک نہیں اللہ دے نال ناراض ہے او دے نال اسی رشتہ کرنے اپنی بیٹی دا جن رسول اللہ اپنی دو بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہو وہ کڈا پلید بندہ ہے جیڑا انہاں دے عیب بیان کردا ہے میری گل دی سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہیں لگی بجید دے اتے رسول اللہ نے اتنا اعتبار ہے اپنی دو شہزادیاں دے رشتے حضور دے چھڈے حضرت عثمان جس بندے نو انہاں وچوں عیب نظر آوندا ہے اس بندے دے پلید ہون تے شک کیڑا رہ گیا تانوں گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی نہیں جی وہ فلانی جنگ وچوں تے فرار ہو گیا ہے میں کہ بلیا مینوں انی گل دس بے تینوں جنگ وچ فرار ہونا یاد ہے اے نہیں ہو یاد غزوہ تبوک تے تیری جنگ تے خرچے کیندے ہوئے میری گل دی سمجھ نہیں لگی تو انہیں نہیں یاد رہا وہ کون ہے جنہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ آج تو بعد عثمان دا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا جو مرضی کرے گا اس تو بعد مڑ کے نہیں ضرورت ہے نویں تحقیق نہیں رہے گی یا تے اس فرمان نو کسے کھاتے پا میری گل دی سمجھ نہیں لگی با حضور فرماندے نے ما در علی عثمان دا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا انج دا فرمان کسی اور دے بارے کڈ کے لے آؤ کہ حضور نے انج فرمایا ہوئے کسی نبائی دا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا جو مرضی کرے جنتی ہے انج فرمایا تو عثمان نے نہیں فرمایا دو بیٹیاں دے رشتے دیتے اور دو دے کے فرمایا ہے بجے اور ہوندیاں تو بھی دے چھڑ دا جی دے نال ایڈا پیار نبی نو آیا ہوئے تینوں ہوتے ہی چویب نظر ہوندہ ہے بندہ کانا لگتا ہے میں گل دی سمجھ نہیں آئی تو میں لگتا ہے بندہ کانا پتہ ہوتا کہ یہ بعد اوقات وہ کوٹلی لواران دے ایک ساٹھے عالم گزرے نے اچھے سن بزرگ وہ فرماندے نے بھائی چاند چڑھے آتے ایک عورت اپنے بچے دی نیپی چینج بھی کر دی ہے جدید زبانے چونے یا کھا گئے تے وہ نیپی چینج کر دیا ان دی انگلی جڑی ہے نا وہ آلودہ ہو گئی بچے دے پخانے نہ ان دسیوں نے بچان چڑھے وہ بھی اتے گئی کوٹھے دے تے وہ عادت ہوندی نے نکے دے ہاتھ دار کے گال کر دی وہ صحیح تے دری تو سا کیا بچڑے آتے ہی پر بو ہوندی ہے وہ کو نال سیانی کھلوتی اس ہاتھ ہیٹھا کر کے اسا کیا ہاتھ دو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی چاننے چ نہیں گندگی گل دی سمجھ یہ جنہاں نو حضرت عثمان غنی دی وچوں عیب نظر آوندے نا انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہون والیاں نے تے اے صرف ہاتھ نہیں سارے دھوپن والے نے گل دی سمجھ نہیں لگی تو یہ سارے دھون والے نے ہاں جی رافضیت دی گندگی لگی سارے دھون والے نے ورنہ جنہوں رسول اللہ نے اپنی دو بیٹیاں دا نکاح کر کے تے ساری رب دی کائنات صرف عثمان غنی کولے اعزاز حاصل ہے اور کسے کول نہیں ساری کائنات صرف حضرت عثمان نے جنہاں نو ایک نبی دیاں دو بیٹیاں نال نکاح دی سعادت حاصل ہوئی اور نبی بھی نبیاں دے سردار میرے اعلیٰ حضرت بولے اور کیا کمال دا بولے فرمانے نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو رین جوڑا نور کا
ذوالرین جوڑا نور کا اسی دے ساریاں فضیلتاں دے جناب منن والے نا لیکن ایک جملہ یاد رکھنا حضور نے میں اکثر ایک گل کرتا رہنا وا بھائیاں نال کہ میرے نبی سرکار نے جنہاں کو رشتے لے نے وہ بھی اللہ دی مرضی جنہاں نو رشتے دیتے نے وہ بھی اللہ دی مرضی ہاں میں اس بات نو غور نال سماعت کر لو نا میں کی کہہ رہا کہ حضور نے جنہاں نو رشتے دیتے نے اللہ دی مرضی دے خلاف نہیں دیتے یہ دا مطلب ہے داماد مصطفیٰ ہون واسطے حضرت محمد پاک نے صرف عثمان غنی نو پسند نہیں کی جی میں بل گیٹس ہونا امیر ہے نا تو دا نام یا ایلون مسک دا نام یہی نام ہے نا او دا نام پیسے والے بندے چاہتا ہے حضور دی امت وچ اپنے دور وچ حضرت عثمان دا انج نام ہوندا سی پیسہ عاشق سی حضور دے سرکار دے اس داماد اور حضور دے غلام سرکار نو فضیلت حاصل سی کہ جدے چلدے سن پیسہ نال نال چل غزوہ تبوک واسطے مفتی احمد یار خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مشکاۃ شریف کی شرح دے رسول اللہ سرکار نے فرمایا مال لے آؤ حضرت عثمان کھڑے ہو تو نہ کہ 100 اٹھ سے حضور نے قبول فرمایا اور پھر بیٹھے دوبارہ حضرت نے پھر اعلان فرمایا تو آپ اٹھے دیکھیں جی 200 دینا ایتے مفتی صاحب فرماتے ہیں میں پہلا 100 وکھرا دیتا ہے تے نال تو دے 100 رلایا نہیں 200 ہی اور دیتا ہے سرکار نے پھر اعلان فرمایا تے آپ پھر کھڑے ہو جائے کیتی سونا میں 400 دینا توجہ ہے سارے تے انہیں دے کے تے سائیاں موڑ اعلان چکیتا ہے تے حضرت عثمان غنی موڑ کھڑے ہوئے دل کہتے ہیں سونے 22,000 بندہ ہے ادھے دا انتظام میں کلا کرنا ادھے دا سارے کر لین تے اگلا دیتا ہویا وقت صحیح گل دی سمجھ رہی ہے کہ نہیں رہی میں مولا علی دی قطار دا منکر نہیں جیڑی 100 دی قطار مولا علی دی تھی میں دا منکر نہیں وہ حرام دا بچہ ہوں جیڑا اپنے ابے دی فضیلت دا انکار کرتا گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں تو میں 100 دی فضیلت دا انکار نہیں کرتا با اتنیاں قطاراں بھول کے نانا مولا علی دا نال ہے مولا علی ناراض ہوندے با میری قطار یاد رکھنا ہے تے میرے یار دیاں قطاراں کیوں بھولنا ہے گل دی سمجھ نہیں لگی تو با مولا علی دی قطار یاد کرنا ہے تو جڑی رسول اللہ دے سامنے قطاراں عثمان غنی دیندے رہے وہ کیوں بھول گیا اور پھر سرکار آئے اٹھ کے محفل کی چلے گئے جدو سرکار آئے تو آپ دے ہاتھ وچ پیسے والا تروڑا سی اور حدیث شریف دی شرح دے اندر میں پڑھیا کہ جس ہاتھ وچ انہاں تروڑا چکیا سی وہ پاس حضرت عثمان دا نیما ہویا سی اتنا بھارا تروڑا سی وہ لیا کے حضور دے سامنے رکھیا تے حضور نے انج پیسے ایک حدیث شریف وچ ہوندا ہے کہ اپنی جھولی وچ رکھے گود وچ نہیں آپ مسئلہ نہیں سمجھے عثمان پیسے عثمان غنی لے آندے تے حضور نے جھولی وچ رکھے بھائیا سمجھانا ہے چاہنا ساری کائنات دی جھولی وچ حضور پاندے نے تے حضور دی جوڑی اچھے لیا کے سٹے نے تے عثمان غنی سٹے نے یہ فضیلت حضرت عثمان غنی تو حضور انہاں پیسے انہوں انج کر رہے سن دیتے حضرت عثمان نو بھی سائیاں دی نظر ہی سی پر اس وڑے منظر ایسی حدیث شریف میں چاہتا ہے کہ حضور انج کر دی پیسے ان کر دیا تے کدی انج کر دیا اپنے دست مبارک نال جڑے عثمان پیسے لے آندے سن انہاں دنانیر نو انہاں پیسے انہوں حضور دینار درہم نو انج کر رہے سن اور فرما رہے سن یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہو گیا بھائی اگل نہیں سمجھ لو نا میں کیا تھا حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہو گیا یا اللہ تو بھی عثمان نہ راضی ہو بھائی یا جن دے نال اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے انہاں دے عیب بیان کری دے کیسے عجیب لوگ نے بھائی ساتھیہ اور عزیزہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جو چمکدا ہویا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہاں دے پیسے دے قرآن نازل ہوندا رہے عزیز پیسے دے مولوی صاحب اعلان کر دینا فلانے بندے اتنے لاکھ روپیہ درس نو دیتا ہے عثمان غنی دین تے اللہ بھی اعلان کردا ہے اللہ دا رسول بھی اعلان کردا ہے عزیزان من میرے سجن پیارے میرے عزیز پیارے تا میرے آلہ حضرت فرمانے نے نور کی
سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. بڑا دن لنگ گئے تو رسول اللہ دے گھر کھانا کوئی نہیں سی پکا. حضرت عثمان غنی پتہ لگا تو آپ گئے سرکار دے گھر دے اندر لنگر شریف لے آ کے پیش کیتا تے حضور آئے تے کھانا پیا پکدا سی. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کھانا کیویں پک رہا؟ اما جی عائشہ نے دسیا کہ عثمان غنی نے بھیجے. انہوں نے فرمایا کیا دوجیاں بیویاں والے بھی بھیجے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا سونیا عثمان نے ساریاں ازواج مطہرات دے حجرات کھانے نال بھر دیتے. ساری زندگی بندیاں ایکو گل نہیں پکائی ہے کھانا واسطے آئے سن. میں کہ جڑے کھانا واسطے آن وہ گڈڑیاں بن کے نہیں لیاوندے. نہیں سمجھ آئی گل. عزیزاں نے من نبی پاک دے صحابہ حضور دے دین تے اپنی جان لٹائیے. الحمدللہ جنہاں نے اپنی جان بھی قربان کیتی ہے اور اپنا مال بھی قربان کیتا ہے اور اپنی اولاد تے اپنا وطن تے اپنی ہر شے سرکار تے قربان کر دیتی. حضور بیٹھے سن اور فتنیاں دا ذکر فرما رہے سن. آن والے انقریب زمانے دے اندر جڑے فتنے ہونے نے انہاں دا ذکر فرما رہے سن. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقربھا. حضور فتنیاں دے اور انہاں دے قریب ہون دا ذکر فرما رہے سن. فمر رجل ایک رجل گزریا ایک مرد گزریا مقنع رأسہ انہاں دا چہرہ مبارک کپڑے دے اندر لپٹیا ہویا سی. اے چہرہ نا جی میں عرب وچ گرمی ہوندی نا تو پھر چہرہ ڈھانپ کے وہ چہرہ ڈھانپ کے پہ گزر دیا. حضور دی مجلس دے سامنے تو گزرے تے آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی. اے جڑا منہ چھپا کے لنگیا جاندا جے جدوں فتنے ہونے نو تو اس حق تے ہونا. ھذا یومئذ علی الہدی. آسان تے بندے آندے نا بس پردے دے پیچھے حضور نو کوئی نہیں پتا ہوندا. حضور نو پردے دے پیچھے دا بھی پتا ہوندا ہے تے پردہ کرن تو بعد جس ہدایت تے ہونا ہے انہاں دا بھی پتا ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے حضور بے ہدایتیاں نو بھی جان دے نے تے حضور ہدایت والےاں نو بھی جان دے نے. آپ کو سمجھ آئیے سر کے نہیں آئی؟ جانے من مسئلہ سمجھا کر. سرکار نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی. مڑ صحابہ تو صدقے جائیے. صحابی آندے نے بسان تے سیان کوئی نہ ہوئی بھئی یہ کون ہے. وہ فرماندے نے میں اٹھ کے لگا گیا اس بندے نے تو پدیا بھائیا کھلو جا بیکتے لین دے کیڑا ہے جڑا ہدایت تے اس اور انہاں کو کھول کے نا انہاں دا چہرہ حضور ال گھمایا بھما کے تے کپڑا کھولیا اور عرض کیتی سونیا انہاں دے بارے ہی بیان دے کڈے پاک کیتے نے لیکن خبیث نو پاک نہ ہوئے تو میں کی کراں. اینج کھول کے چہرہ تے پوچھے سونیا آئی نہیں تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں میں آپ دی خدمت وچ پرچ میں کبھی تقریر وچ سخت جملے نہیں بولے لیکن صحابہ کرام دے بارے جدوں کوئی اپنے آپ کو سنی آکھن والا بندہ غلط جملہ بولے تے جدی اندر غیرت نہ آوے پورا سنی ہوندا نہیں. اس وجہ تو کڑواہٹ اندر بھر جاندی کہ کیسے لوگ نے جڑے اپنے آپ کو سنی کہلاندے اور رسول اللہ دے صحابہ تے تنقید کردے. جیڑا سنی نہیں وہ تے کرے وہ دی بندی ہے وہ صدیاں تو سن دے ہونے پرواہ نہیں. لیکن جیڑا اپنے آپ کو سنی آندا ہے تے پھر تنقید کردا ہے وہ کیسا سنی ہے. بات نہیں سمجھے گی. ایسا بندہ بالکل سنی نہیں ہو سکتا. اہل سنت کی گزارش ہے خدا رہا ایسے بندیاں تو دور رہے. سمجھ آئی کہ نہ؟ آپ سب احباب اگر دین نو خالص حالت سمجھنا چاہتے ہو تو حضور دی آل نال بھی پیار کرنا پوے گا صحابہ نال بھی پیار کرنا. میرے عزیز پیارے میرے ساتھی بندیاں دا عقیدہ تے بندیاں دا دین کسی ایک گھر نو منیا ہو سکتا ہے سمجھ چاہ جاندہ ہوئے
سنیاں دا نہیں سمجھ کیونکہ تو بھائی بس کریے مسئلہ تواڈے تک میں پہنچایا ہے اس نو یاد کر لینا عزیزان محترم فقیر دے جملے نو نوٹ فرما لو کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نالے بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر تے پیار دیا کیا باتاں نے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آیت نمبر 2 اللہ فرما دے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة مطلب کیے میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں کے سارے یار حضور دے سارے اجڑان دے نا ہر صحابی نبی قرآن چاہیا نا کہ سارے یار حضور دے سوڑے نے سارے یار حضور دے سوڑے نے بھائی صاحب اسی ایک صحابی رسول تے بھی تنقید دے قائل نہیں ایک صحابی تے بھی تنقید نو ایک تے بھی نہیں جدو تسی پہلی دیوار ڈھا لینی ہے بھائیا اگلیاں تے سوکھیاں ہو جائیں لہذا بھائی صاحب کمپرومائز کسی تے بھی نہیں سب صحابی نبی دے جنت وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى بات ایتھے مک گئی ساڈی گلی کوئی اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا یہ دا مطلب ہے وہ سارے یار حضور اور یاد کر لو یاد فرما لو کوئی بندہ یہ دل وچ مولا علی سرکار دا بغض ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنی تقریر کی تھی مولا علی دا ذکر تے نو کی تو انہوں نے دی بھی محبت رکھیا کرو اس خیال دل وچ آ سکتا یہ دی بھی وجہ بیان کر دینا جی تواڈے ذہن وچ آ جائے جدو کو حملہ مولا علی تے کرے گا پھر مولا علی دا ذکر زیادہ کرے گا جو حملہ عثمان غنی تے کرے گا تو پھر دیکھو نا حملہ انڈیا کرے BRB نہر تے میں بندوق لے کے تورخم والے بارڈر تے لگا کھڑا ہوں میں بھی سپاہی ہیں دونوں گھڑا سپاہی ہیں تے ادھے دفعہ ہو جائے اس پاسے جنگ لگی یہ ادھے تے بروڑا کوئی نہیں تو آ گئی نہیں سمجھ آئی مسئلے بارڈر تے تورخم والا بھی ساٹا ہی ہے لیکن حملہ BRB تے ہویا تو تورخم آ کے گن لے کے کھلو گئے کیسا سپاہی ہے جڑا جنگ تو فرار اختیار کر حملہ عثمان غنی دا ہوئے تے شان علی دی بیان نہیں کراں گا
پھر علی دی زبانی عثمان غنی دی شان بیان کرا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا کہ اس دی وجہ کی منکر نہیں مولا علی سرکار دے. مولا علی سرکار دا منکر مومن ہو سکتا ہے. تسی جٹ بندے ہی مسئلہ دسو جڑا مولا علی سرکار دا منکر ہے وہ سنی کیویں ہو سکتا ہے, وہ مومن کیویں ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں. لیکن چونکہ رافضی نے حملہ عثمان غنی تے کیتا ہے تو ہن پھر حضرت علی پاک کو اجازت لے کے گل تے انہاں دی کراں. آپ کو سمجھ آیا کہ اس مسئلے دی نزاکت دی وجہ کی وجہ ہے کہ بیان اس واسطے انہاں دا کیتا ہے کہ مولا علی سرکار نے بھی عثمان غنی دی تعریف کیتی ہے. مولا علی دی سنت عثمان غنی دی تعریف کرنا, مولا علی دی سنت عمر پاک دا ذکر کرنا, مولا علی دی سنت ابو بکر پاک دا ذکر کرنا. عزیزان محترم, میرے بچوں, میرے عزیزوں, یاد فرما لو سنیے دا ایمان اور عقیدہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیا کیا باتاں نے. بھائی صاحب اللہ آپ کو برکت دے. اور ہاں آپ بعد میں محفل جاری ساری رہے گی. آپ حضرات تشریف فرما رہنا اور آپ محفل میں سماعت کرنا. اگر میرے کو غلطی ہوئی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے. جیڑی تھوڑی جی کھانسی آئی ہو تو تسی معاف فرمانا. جو صحیح میں بیان تواڈے تک پہنچایا اللہ توان تے مینوں دے اوتے عمل کرنے والا بنائے. عزیزو ساتھیو, فقیر دی حاضری قبول ہو.